بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیوکس کلاس 7th، سیوکس چیپٹر 3 فنڈامنٹل رائٹس ڈیوٹیز اینڈ ڈائریکٹیو پرنسپلز، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں تین چیزوں پہ بات کرنی ہے اور تین چیزوں کو بہت ضروری سمجھنا ہے۔ ایک فنڈامنٹل رائٹس، دوسرا فنڈامنٹل ڈیوٹیز، اور تیسرا ہے ڈائریکٹیو پرنسپلز۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک ہے کہ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا، ان دا پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن it is declared that India is a democratic, social and secular country۔ تو اس حساب سے انڈیا میں جو ہے ہر کوئی انسان اپنا مذہب جو ہے اس کو پریکٹس کر سکتا ہے، اس کو پریچ کر سکتا ہے، اور دوسرے مذہب پر وہ اٹیک نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز، انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری، دیٹ مینس ایوری بڈی ہیز اٹس رائٹ، ایوری ون ول بی ٹریٹڈ ایکولی۔ It is also discussed in the constitution. We will be discussing it later. But یہاں پہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو یہ جو کنٹری ہے انڈیا، یہ تین چیزیں حاصل کرنے کے لیے، یعنی کون سی تین چیزیں؟ ڈیموکریسی، سوشلزم اینڈ سیکولرزم، یہ تین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرتا ہے، فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہم پہ لاگو ہوتی ہیں، تو اور ہمارے پاس ڈائریکٹیو پرنسپلس ہوتے ہیں، ڈائریکٹیو پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی۔ یہ تین چیزیں جو ہے، ان سے ہم وہ تین چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کون سی تین چیزیں؟ ڈیموکریسی، سوشلزم اینڈ سیکولرزم۔ اب سب سے پہلے ہم فنڈامنٹل رائٹس کی طرف ڈائریکٹلی جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں آپ کی جو یہ کتاب ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو رائٹس آر ویری essential for good life and self-development. India being a democratic country provides such rights to its citizens which are called fundamental rights. The provision of Part 3 of our Constitution, which enumerates the fundamental rights, are more elaborate than those of any other existing written constitution of the world and cover a wide range of topics۔ جیسے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو جینے کے لیے رائٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر ایک انسان کے پاس رائٹس نہیں ہوں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کنٹری کو ہم ڈیموکریٹک کنٹری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ڈیموکریٹک کنٹری میں ضروری ہے کہ ایوری انڈیویجول شوڈ ہیو سم رائٹس ایون دو ہی ہیز ٹو پرفارم فنڈامنٹل ڈیوٹیز ایز ویل، بٹ ہی شوڈ انجوائے فنڈامنٹل rights because these rights are very essential for a person to live as an individual, as a human being۔ اور انسان جو ہے وہ یہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ کچھ چیزیں چاہتا ہے جن میں اس کو کوئی دخل نہ دے، ٹھیک ہے۔ اب کبھی اگر انسان ایسی حرکت کرتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہاں پہ قانون جو ہے وہاں پہ وہ انٹرفیئر کرے گا۔ فار ایگزامپل، آئی ایم اے مسلم اینڈ مائی ریلیجن ٹیچز می ڈفرینٹ تھنگس، اور میرا مذہب جو ہے، مجھے اگر کوئی میرا مذہب پریکٹس کرنے سے مجھے روکتا ہے تو دیٹ شوڈ بی اے کنسرن، یہ میرے لیے کنسرن ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں ایٹ انڈیویجول لیول۔ تو اسی وجہ سے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں فریڈم دی ہے کہ ہم کوئی بھی ہو، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ اپنا مذہب چن سکتا ہے، وہ اپنا مذہب پریچ کر سکتا ہے، وہ اپنا مذہب اس پہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرے، تو ان چیزوں کو پرزرو کرنے کے لیے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی کرتا ہے کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس۔
اور یہ فنڈامنٹل رائٹس ہماری کانسٹیٹیوشن میں کہاں پہ ہے؟ پارٹ 3 آف دی کانسٹیٹیوشن. پارٹ 3 آف دی کانسٹیٹیوشن ڈیلز ود فنڈامنٹل رائٹس. اور اس میں یہاں پہ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو پارٹ 3 آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق ہیں، تو یہ ایگزسٹنگ جو اس وقت کانسٹیٹیوشن ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، تو ان میں سب سے زیادہ جو یہ فنڈامنٹل رائٹس ڈسکس ہوئے ہیں وہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمیں جاننا کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں 6 فنڈامنٹل رائٹس تو دیتا ہے، گارنٹی کرتا ہے. پہلا ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی، right to equality, right to freedom, right against exploitation, right of freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. یہ 6 رائٹس ہیں جو ہم بعد میں اور بھی ڈسکس کریں گے الگ الگ کر کے. رائٹ ٹو ایکوالٹی کس چیز کا نام ہے، رائٹ ٹو فریڈم کس چیز کا نام ہے، رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن کس لیے ہے، رائٹ آف فریڈم آف ریلیجن کیوں ہے، کلچرل رائٹس، ایجوکیشنل رائٹس، اور کانسٹیٹیوشن ہمیں کیسے گارنٹی کرتا ہے، اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہاں کہاں پہ ہے، کہاں کہاں پہ یہ موجود ہیں. تو یہ سب چیزیں ڈسکس ہوگی انشاءاللہ اگلے کلاس میں. یہاں پہ ہم تھوڑا سا پھر سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس ایک کنٹری میں کیوں ضروری ہے. اور یہ فنڈامنٹل رائٹس اگر ایک اب سوچے کہ اگر ایک کنٹری ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس ایک انسان کو نہیں دیے جاتے ہیں، ہیومن بینگ کو نہیں دیے جاتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اسٹیٹ کے خلاف ہو جائیں گے اور یہ اسٹیٹ پوری طرح سے تباہ ہو جائے گی. اور جب ایک کنٹری میں جو ملک ہوتا ہے اور جو اس کا گورنمنٹ ہے، جب وہ فنڈامنٹل رائٹس کا، ایک انسان کے فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ اس کو جنگ میں کام آتا ہے، وہ اس کی ڈیولپمنٹ میں کام آتا ہے، وہ اس کی کوئی بھی جو ملک کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس میں یہ آدمی سب سے پہلے ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس ملک نے مجھے بہت ساری چیزیں دی ہے. اور یہ اسی وجہ سے، کیونکہ جب ہم ایک انسان کو عزت دیتے ہیں، جب ایک انسان کو رسپیکٹ دیتے ہیں تھرو فنڈامنٹل رائٹس، تو وہ انسان اس ملک پہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس آر ویری امپورٹنٹ، اینڈ government is and working and should work against any kind of to say exploitation in terms of color, creed, caste, religion, region, etc. etc. And جب بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ جو ہوتا ہے انسان کا، جب بھی وہ وائلیٹ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ ڈیجیکٹ ہو جاتا ہے، چاہے کمیونٹی ہو یا انسان ہو یا کوئی پرٹیکولر ریلیجن ہو یا کوئی پرٹیکولر کاسٹ ہو. تو یہ جو گروپ آف دا پیپل ہے، دے گیٹ ریجیکٹڈ. they think that we are not respected anymore in this country, we are not respected by the law, and the law is not followed by the government and the state. So what is the result? Ultimate result is that they start thinking how to go against the state, how to go against the country. So this kind of thinking is developed just because when a state tries to violate the fundamental rights, or some people who doesn't want just the country to prosper, they start violating fundamental rights of the people who are very weak, who doesn't have much representation in so far as government is concerned. تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہمارے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو جاتے ہیں تو فنڈامنٹل رائٹس guaranteed by the constitution, and we have to fight against those culprits who are going to violate our fundamental rights. But our fight should be legal. We should go to the court, we should go to the police, we should go to and then go to the court, and finally court will deliver the justice, inshallah. So for today, inshallah,
اٹ از انف فار ٹوڈے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں ہم رائٹ ٹو ایکوالٹی ڈسکس کریں گے. خدا حافظ.